پورس اعلیٰ غور نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آ کر یہ گاؤں آباد کیا۔ بعض لوگوں کے مطابق صوبہ سرحد کے موضع غورگشتی سے دلاور خیل، عنایت خیل، مٹا خیل قبائل نے یہاں آ کر یہ موضع آباد کیا۔ تاریخ حافظ رحمت خان سے بھی اس بیان کی تائید ہوتی ہے، جبکہ بزرگوں کے مطابق یہ گاؤں اشرف کاکڑ نے بما 4000 نفوس پہلی مرتبہ پنڈیر کے قریب آباد کیا، دوسری مرتبہ گڑی میرا کے پاس آباد کیا اور تیسری دفعہ موجودہ جگہ آباد ہوا۔ جی ناظرین، میں ہوں عمر خطاب اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان چھچ۔ غورگشتی صوبہ پنجاب کے ضلع ٹک کی تحصیل ہدرو کا ایک اہم قصبہ شمار کیا جاتا ہے، جو دریائے سندھ کے کنارے واقع وادی چھچ کے تمام دیہاتوں میں آبادی اور رہائشی نفوس میں سب سے بڑا گاؤں تصور کیا جاتا ہے۔ اگر محلِ وقوع کی بات کی جائے تو غورگشتی کی سرحد شمال میں ضلع ہری پور صوبہ خیبر پختونخوا سے جا ملتی ہے، جبکہ اس کے ہمسایہ دیہاتوں میں جلالیہ، شینکا، برزئی اور ملک مالا شامل ہیں۔ غورگشتی گاؤں کا رقبہ 37 مربع کلومیٹر ہے، جس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ جس کو دفتر اور دوسرا حصہ تعلقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دفتر تقریباً 42,000 کنال اور تعلقہ تقریباً 56,000 کنال رقبے پر محیط ہے۔ غورگشتی گاؤں میں مختلف قبائل آباد ہیں، جن میں عنایت خیل، اسد خیل، مٹا خیل، دلاور خیل، قرا خیل اور کئی چھوٹے خیلے شامل ہیں۔ گاؤں کا سب سے زیادہ ملکیتی رقبہ عنایت خیل قوم کا رہا ہے۔ لوگوں کے آپس میں خاندانی رشتے کافی گہرے ہیں اور زیادہ تر شادیاں خاندان کے اندر ہی کی جاتی ہیں۔ گاؤں کے تمام برادریاں آپس میں باہم رواداری کے اصول پر قائم ہیں اور ایک دوسرے کی خاندانی روایات کا مکمل خیال کیا جاتا ہے۔ غورگشتی میں ہندکو زبان بولی جاتی ہے، جبکہ کئی افراد پشتو زبان بھی بول لیتے ہیں۔ گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق تمام لوگ ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شرکت کرتے ہیں۔ غورگشتی گاؤں کو مختلف محلہ جات میں تقسیم کیا گیا، جن کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ گاؤں کی آبادی 70,000 کے لگ بھگ ہے۔ غورگشتی میں آبادی کے تناسب سے بسنے والی قوموں میں پٹھان اکثریت میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اقوام بھی آبادی کے حساب سے ایک معقول تناسب رکھتی ہے۔ گاؤں میں بچیوں اور بچوں کی تعلیم پر یکساں توجہ دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شرح خواندگی کافی حد تک بہتر ہے، جس کی وجہ گاؤں میں کافی چھوٹے بڑے سرکاری اور نیم سرکاری اسکول اور دینی مدارس کا ہونا ہے۔ گاؤں میں 50 کے لگ بھگ مساجد ہیں، کئی دینی مدارس ہیں۔ غورگشتی کئی سالوں سے ایک دینی درسگاہ رہا، جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں باہر سے آ کر لوگوں نے دین کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ جدید علمی میدان میں بھی گاؤں کے لوگ پیچھے نہیں رہے، جن میں کئی افراد نے میڈیکل، انجینئرنگ، مسلح افواج اور دیگر تعلیم میدانوں میں تعلیم حاصل کر کے ملک کے لیے اہم خدمات سر انجام دیں اور کئی اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ زراعت کے حوالے سے گاؤں میں موسمی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، جس میں گندم اور مکئی قابل ذکر ہیں۔ گاؤں کی میدانی زمین فصل کے حوالے سے زرخیز ہے اور اس میں کئی سبزیاں اور پھل اگائے جاتے ہیں۔ سبزیوں میں ہر قسم کی سبزیاں اگائی جاتی ہیں اور پھلوں میں مالٹا، انگور، آڑو، ناشپاتی کی کاشت یہاں کی مقامی معیشت کا ایک اہم ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی کے علاوہ بیرون ممالک میں جا کر بسنا اور پھر وہاں سے اپنا سرمایہ اپنے ملک واپس بھیجنا اور یہاں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری ہے۔ گاؤں کی ایک کافی بڑی تعداد معاش کے سلسلے میں عرب ممالک، امریکہ، انگلینڈ اور ہانگ کانگ میں مقیم ہے۔ کئی افراد نے پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف شعبوں کے اندر سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جس سے ان کی ذاتی آمدن کے ساتھ ساتھ گاؤں کی معیشت پر بھی بہت اثر پڑ رہا ہے۔ غورگشتی مالی لحاظ سے ایک انتہائی مستحکم گاؤں ہے، جس میں لوگوں کے اثاثے اربوں روپے مالیت کے ہیں۔